السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اسم کو تب تک جملے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جب تک نہ ہمیں اس اسم کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہوں، اور وہ 4 باتیں کون سی تھیں؟ اعراب، جنس، عدد اور وسعت۔ تو الحمدللہ ہم نے اعراب، جنس اور عدد کو مکمل کر لیا۔ اگر ابھی تک آپ نے ان کلاسز کو نہیں دیکھا ہے تو ان کلاسز کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو آج ہم یہاں پر وسعت کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو وسعت کسے کہا جاتا ہے؟ وسعت کہا جاتا ہے کیپیسٹی کو، ٹائپ کو۔ یعنی اس سے جو ہے ہمیں اسم کی وسعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آیا اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اس سے ہمیں اسم کی وسعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اب یہ نکرہ اور معرفہ کیا ہے، پہلے ہم اس کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، نکرہ ہم کہتے ہیں عام کو، جسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، اور معرفہ کہا جاتا ہے خاص کو، جسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے۔ نکرہ کہا جاتا ہے جو کسی مخصوص چیز پر دلالت نہ کرے، اور معرفہ کہا جاتا ہے جو کسی مخصوص چیز پر دلالت کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی لکھ لیجئے گا۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں نکرہ کی، جیسے میں کہوں کوئی آدمی، اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ہمیں نام نہیں معلوم، لیکن یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی آدمی جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ عام ہے، ٹھیک ہے، کامن ناؤن ہے۔ جیسے میں کہوں کوئی کتاب، اب یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ جیسے میں کہوں کوئی شہر، اب یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں کہوں چند آدمی، اب یہ چند آدمی جو ہے نا، یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ نکرہ ہے۔ لیکن جب میں کہوں حامد، محمود، میں نے باضابطہ جو ہے نام لیا، تو یہ اب خاص بن گیا۔ کیا بن گیا؟ حامد یہاں پر خاص بن گیا، تو یہ معرفہ ہے۔ جیسے میں کوئی کتاب کی جگہ کہوں قرآن، اب قرآن جو ہے یہ کتاب کا نام ہے، تو اب یہ خاص ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جیسے کوئی شہر کی جگہ میں کہوں دہلی، کراچی، پاکستان، ہندوستان، تو یہ جو میں نام بتا رہا ہوں، شہروں کے نام، ملکوں کے نام بتا رہا ہوں، باضابطہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، تو یہ معرفہ ہے، اب یہ عام نہیں ہے۔ اگر میں کہوں گا کوئی ملک، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ لیکن جب میں کہوں دہلی، ٹھیک ہے نا، جیسے میں کہوں پاکستان، افغانستان، ہندوستان، تو میں باضابطہ یہاں پر نام لے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ معرفہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ پورا سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ نکرہ اور معرفہ ہے۔ لیکن ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ نکرہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ عام طور پر کوئی، ایک، چند یا کچھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی، ایک، چند یا کچھ کا ترجمہ ہوتا ہے نکرہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو آگے کام آنے والا ہے۔ تو ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کیجئے، اب نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ معرفہ کے دائرے سے وسیع ہے۔ نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ معرفہ کے دائرے سے وسیع ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی زبان میں ہر ایک استعمال ہونے والا اسم جو ہوگا وہ نکرہ ہی سمجھا جائے گا، آیا جب تک نہ ہمیں اس کا معرفہ ہونا ثابت ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ جو ہے نا، وہ آپ کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے معرفہ کو پڑھنا ہے۔ معرفہ کے اندر کچھ اقسام آپ کو جاننی ہے۔ اگر آپ ان اقسام کو سمجھ پاتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو وہاں پر باقی رہ جائیں گے وہ خود بخود کیا ہوں گے؟ وہ نکرہ ہوں گے۔ جیسے ہم نے جنس کے اندر کیا، ہم نے جنس کے اندر مذکر کو نہیں پڑھا بلکہ مؤنث کو پڑھا، کیونکہ مؤنث کے اندر کچھ اقسام تھیں، جیسے غیر حقیقی، حقیقی، سماعی، ہم نے ان کو جانا، اور ان کے علاوہ جو رہ گئے وہ خود بخود مذکر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہاں پر نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ معرفہ کے دائرے سے وسیع ہے، نکرہ زیادہ ہے۔ تو نکرہ کو آپ نے الگ سے نہیں پڑھنا ہے، ہم نے معرفہ کی اقسام کو جاننا ہے۔ جب ہم ان اقسام کو جانیں گے، یاد کریں گے، تو ہمیں معرفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم پہچان پائیں گے کہ فلاں فلاں اسم جو ہے یہ معرفہ ہے، اور اگر ان اقسام سے وہ میچ نہیں کر رہے ہیں تو وہ خود بخود نکرہ ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہاں پر معرفہ کی اقسام کو جاننا ہے۔ تو معرفہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کی 7 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7 اقسام ہیں۔ ان 7 اقسام کو اگر آپ جان لیتے ہیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ معرفہ اور نکرہ میں جو ہے بآسانی فرق کر سکتے ہیں۔ تو معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ تو آج ہم یہاں پر 5 اقسام کو جانیں گے۔ اب رہ گئی 2 اقسام، ان کو انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم آج یہاں پر 5 اقسام کو جانیں گے۔ تو معرفہ کی اقسام کون سی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ پہلے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے معرفہ کی، اسے کہا جاتا ہے اسم علم۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ اسم علم۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ علم کہا جاتا ہے جھنڈے کو، فلیگ کو،
ٹھیک ہے نا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جھنڈا جو ہوتا ہے وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے, فلیگ پہچان کے لیے ہوتا ہے, جس سے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جھنڈا جو ہوتا ہے, فلیگ جو ہوتا ہے, وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر ایک چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کے لیے علم ہوتا ہے. ہر ایک چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کے لیے علم ہوتا ہے. جیسے میرا نام ہے, میرا نام عاقب ہے, تو عاقب جو ہے یہ میری پہچان ہے, اسے میں اسم علم کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں, اگر میں کہیں پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ اور بھی لڑکے ہیں, کوئی ہمیں بلا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے او لڑکے, اب وہ ایک لڑکے کو بلا رہا ہے, تو ہم یہاں پر کیا کریں گے, سب لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے سب لوگ بھائی کس کو بلا رہا ہے. لیکن جب وہ پراپر نام لے گا, وہ کہے گا عاقب, جب اس نے عاقب نام لیا تو خالی اب یہاں پر میں پیچھے دیکھوں گا, ہاں اس نے مجھے بلایا, ٹھیک ہے نا. تو نام جو ہوتا ہے یہ پہچان کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسے ہم اسم علم کہتے ہیں. تو اسم علم کہا جاتا ہے, اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے, اسم علم کہا جاتا ہے افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں, ٹھیک ہے نا. جیسے خالدن یہ اسم علم ہے, حامدن یہ اسم علم ہے, محمدن یہ اسم علم ہے, العراق یہ بھی اسم علم ہے, شہر کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے المدینۃ یہ بھی اسم علم ہے, مکۃ یہ بھی اسم علم ہے. کلیئر ہو گیا. تو افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے جو نام ہوں گے جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں, انہیں کیا کہا جائے گا, انہیں اسم علم کہا جائے گا. تو یہ معرفہ کی پہلی قسم تھی, ٹھیک ہے جی. دوسری جو قسم ہے معرفہ کی, اسے کہا جاتا ہے ضمائر. کیا کہا جاتا ہے بھائی, ضمائر. ضمائر ہم کہتے ہیں پروناؤنز کو. پروناؤنز آپ کو معلوم ہوں گے, آپ نے انگلش کے اندر اس کو پڑھا ہوگا. جیسے میں آپ کو مثال دوں, ہم کہتے ہیں کہ حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے. حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے, وہ اچھا کھیلتا ہے. میں نے دو سینٹنس بتائے. حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے, وہ اچھا کھیلتا ہے. دیکھیں جب آپ نے پہلا سینٹنس سنا تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی حامد کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے, آپ کو پتا چلا کہ حامد جو ہے یہ ایک اچھا کھلاڑی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ اچھا کھیلتا ہے. اب ہم نے دوسرے سینٹنس میں اس کا نام نہیں لایا, ہم نے یہاں پر پروناؤن کو لایا, ضمیر کو لایا. وہ اچھا کھیلتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ یہاں پر پوائنٹ کر رہا ہے حامد کی طرف. وہ کا معنی یہاں پر حامد ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں حامد از اے ویری گڈ پلیئر, ہی پلیز ویل. دوسرے سینٹنس میں ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں, اس ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ حامد کی ہی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. تو ضمائر جو ہوتے ہیں, پروناؤنز جو ہوتے ہیں عربی کے اندر, یہ معرفہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے ہوا, ہوا کا مطلب ہے وہ لڑکا, ہی. ہیا کا مطلب ہے وہ لڑکی, شی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انتا, انتا کا مطلب ہے تو, یو. انا کا مطلب ہے میں, می. اور نحنو کا مطلب ہے ہم سب, وی. تو انہیں ہم ضمائر کہتے ہیں. ان کی ایک پوری گردان ہے, لیکن آپ نے یہاں پر خالی معرفہ کو سمجھنا ہے, ان اقسام کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو انشاءاللہ ہم نے آنے والی کلاس میں اچھے سے پڑھنا ہے, ڈیٹیل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر آپ نے معرفہ کو سمجھنا ہے, معرفہ کی اقسام کو سمجھنا ہے. تو دوسری جو قسم ہے وہ ضمائر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے, آیت نمبر 29 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ٹھیک ہے نا. کیا مطلب, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے. هو الذي خلق لكم, تو ہوا ہے نا یہاں پر, ہوا یہاں پر کس کے معنی میں, اللہ کے معنی میں. ضمیر ہے نا, آخر میں کیا ہے, وہوا. آخر میں پھر سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز سے خبردار ہے. تو یہاں پر ہوا, یہاں پر اللہ کے لیے آیا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر ہے, یہ پروناؤن ہے, ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا. تو ضمائر جو ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں بھائی, یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ تھی دوسری قسم. تیسری جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ, اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو ناؤنس. کیا کہتے ہیں بھائی, ڈیمانسٹریٹو ناؤنس. اب اسماء اشارہ سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, اس میں اشارہ ہو رہا ہے نا, یہ وہ اسماء ہے جو اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ, اشارے کے لیے. اشارے کے لیے کیسے, ہاذا, ہاذا ہے نا, جیسے ہم کہیں گے ہاذا البلد, یہ شہر, ہاذا البلد, یہ شہر, ہاذا الولد, یہ لڑکا. ہاذا جو ہے یہ کیا ہے بھائی, یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذا, ہذہ, ذالک, تلک, اولئک. اولئک وہ سب, ذالک وہ, اولئک جو ہے نا جمع کے اندر آتا ہے پورا, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے, آیت نمبر 51 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم.
کیا مطلب؟ ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہے میرا رب، وربکم اور تمہارا رب، فاعبدوہ سو اس کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم اور یہ کیا ہے بھائی؟ یہی جو ہے سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ تو ھذا ہم نے اشارہ کیا نا، ہم نے اشارہ کیا، تو ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، اولئک وغیرہ وغیرہ انہیں ہم کہتے ہیں اسماء اشارہ، یہ اشارے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اب یہ اولئک کس کا معنی ہے؟ ایمان والوں کا، جنہوں نے ایمان لایا، ٹھیک ہے نا، آخرت پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، ان کی بات ہو رہی ہے اولئک، ٹھیک ہے نا؟ تو اشارہ ہو رہا ہے ان کے اوپر جنہوں نے ایمان لایا۔ تو اسماء اشارہ جو ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی معرفہ ہوں گے، اس کو بھی اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تھی تیسری قسم۔ چوتھی جو قسم ہے معرفہ کی اسے کہا جاتا ہے اسماء موصولہ۔ یہ انٹرسٹنگ ہے، اسماء موصولہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کنجکشنل ناؤنز۔ کنجکشنل ناؤن سمجھتے ہیں نا، یعنی ایسے اسماء جو ہمیں جو کا معنی دیتے ہیں، جس کا معنی دیتے ہیں، جس نے کا معنی دیتے ہیں، جو کی کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا الذی، التی جس کا معنی جو ہوتا ہے، الذین، الذین آپ نے دیکھا ہوگا جس کا معنی جو ہوتا ہے، جمع کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا معنی کبھی ہوتا ہے جس نے، ٹھیک ہے نا، جو کی، جو ان کا یہ معنی ہوتا ہے، ان کو ہم اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر 21 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اب آ گیا الذین، جمع ہے نا، الذین اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں ان کا معنی جو کی، جس نے وغیرہ آتا ہے، الذی، التی، الذین، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ان کو ہم معرفہ کے اندر ہی شمار کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا، اسی طریقے سے من اور ما، من جو ہے یہ استفہام کے اندر بھی آتا ہے، سوالیہ کے لیے بھی، لیکن من اور ما کا معنی بھی جو کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی جو ہے اسماء موصولہ میں داخل ہے، من ما، من ما اس کا معنی بھی جو ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر 30 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے، من یفسد فیہا جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، ما لا، لا ما ہے نا، ما جو تم نہیں جانتے، تو ما کا مطلب یہاں پر جو کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ بھی اسماء موصولہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آیت نمبر 4 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا، بما انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ تو بما، ما کا ترجمہ یہاں پر کیا آیا؟ جو کا آیا۔ تو من اور ما کا جو معنی آتا ہے وہ جو کا آتا ہے، اور یہ بھی جو ہے اسماء موصولہ کے اندر داخل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھی معرفہ کی چوتھی قسم۔ پانچویں جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے معرف باللام۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ معرف باللام، یعنی ایسا اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ جب بھی کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ شروع میں آپ نے الف لام لگانا ہے تو معرفہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کو تنوین والا اسم ملے گا، جب بھی آپ کو تنوین والا اسم ملے گا، اگر آپ اس پر الف لام داخل کریں گے سٹارٹنگ میں تو اس کی تنوین ہٹ جائے گی، ایک حرکت رہ جائے گی۔ یوں مان لو کہ الف لام کی دشمنی ہے تنوین کے ساتھ،
ٹھیک ہے نا, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. اگر کوئی تنوین والا اسم ہے جیسے کتابن ہے, ٹھیک ہے نا, کتابن, اب اس پر تنوین ہے کتابن, تو اب اگر ہم اس پر الف لام داخل کریں گے اسٹارٹنگ میں تو یہ بنے گا الکتابو. بن تھا نا, آخر میں 2 پیش تھی تو 2 پیش ہٹ جائے گی. اگر 2 پیش ہوگا تو 1 پیش رہے گا, 2 زبر ہوگا تو 1 زبر رہے گی, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے 2 زیر ہوگی تو 1 زیر رہے گی. تو الف لام جب کسی نکرہ اسم پر آتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو آج سے پہلے 1.5 یا 2 سال پہلے پڑھایا ہے جب ہم نے حروف شمسی اور قمری کو پڑھا تھا. اس میں ہم نے جانا تھا کہ جب الف لام برائے تعریف کسی نکرہ لفظ پر آ جاتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ کر ایک حرکت رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو عموماً جب بھی آپ کو نکرہ اسم ملے گا نا وہ تنوین کے ساتھ ہوگا. جیسے بیتن, بیتن کا معنی ہوتا ہے کوئی گھر, کوئی گھر. اب کوئی ترجمہ آیا نا, یا ایک گھر یا کوئی گھر, ٹھیک ہے نا. ولدن کا مطلب ہے کوئی لڑکا یا ایک لڑکا. قلمن, کوئی قلم یا ایک قلم. اس کا معنی ایک بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتے ہیں تنوین کی وجہ سے. لیکن جب ہم بیتن کو البیت بنائیں گے تو اب یہ خاص بن گیا, یہ گھر بن گیا اب خاص, کیونکہ الف لام لگایا نا, معرف باللام. الف لام کی وجہ سے یہ کیا بن گیا, خاص بن گیا. کتابن, کوئی کتاب, لیکن جب ہم الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا, الکتابو. اب تنوین نہیں آئے گی, الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں آتی ہے کیونکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک اور چیز یہاں پر آپ نے نوٹ کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ علم جو ہوگا, اس میں علم جو ہوں گے ان پر جو ہے الف لام داخل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ہاں البتہ جن ناموں پر پہلے سے ہی جو ہے الف لام ہو تو وہ ویسے ہی رہیں گے, وہ خاص ہی رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ جیسے آتا ہے حامدن, حامدن جو ہے اس پر الف لام داخل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم ہے, پہلے سے یہ خاص ہے, اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے سے الف لام والے ہوں, جیسے العراق, یہ الف لام کے ساتھ ہے. المدینۃ, یہ الف لام کے ساتھ ہی ہے اور علم بھی ہے, تو اس میں جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی کا نام ہو جیسے محمدن, محمدن پر ہم المحمدن ہی لگائیں گے کیونکہ محمد پہلے سے ہی خاص ہے, اس میں علم ہے, تو علم پر الف لام داخل نہیں ہوتا. ہاں اگر علم پہلے سے الف لام کے ساتھ ہو تو وہ پھر بھی خاص ہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. کلیئر ہو گیا, پورا سمجھ میں آ گیا. تو الف لام جو ہے نا یہ آپ کو اکثر ملے گا قرآن کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور جب الف لام داخل ہوگا کسی نکرہ پر تو تنوین نہیں رہے گی, ایک حرکت رہے گی, ٹھیک ہے نا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کلیئر ہو گیا. اب آپ نے اعراب کو یاد کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہم نے اعراب پڑھا, جنس پڑھا, عدد پڑھا, اس کے اندر ہم نے اعرابی حالتیں بھی جانی, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بھی اعراب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے مسلمن ہے, مسلمن کیا ہے بھائی, یہ ابھی منصرف ہے, تنوین کے ساتھ ہے نا, اور یہ نکرہ بھی ہے, ایک مسلمان. اب ہم نے اس کو خاص بنانا ہوگا. کیسے بنائیں گے مسلمن کو, المسلمو, المسلمو. جب الف لام لگایا تو اب آخر میں میم کے اوپر 2 پیش نہیں رہے گا, اب 1 پیش رہے گا, تو یہ بنے گا المسلمو. اب اگر ہم اس کی تینوں اعرابی حالتیں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے, پہلے کیا تھا, یہ مسلمن, مسلمن, مسلمین, ایسے تھا نا. لیکن اب ہم کیا کریں گے, الف لام لگائیں گے, خاص بنائیں گے اس کو, تو یہ بنے گا حالت رفع میں المسلمو 1 پیش, المسلمہ 1 زبر. اب یہاں پر دیکھیں کہ اب یہاں پر المسلمہ, اب الف نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ 2 زبر کے ساتھ الف آتا ہے. اب یہاں پر 2 زبر رہی نہیں الف لام کی وجہ سے, تو اب یہاں پر 1 زبر رہی, تو 1 زبر کے ساتھ الف نہیں آتا بلکہ 2 زبر کے ساتھ الف آتا ہے, ٹھیک ہے نا. انہو کان توابا ہے نا, انہو کان توابا, با الف 2 زبر بن, تو وہاں پر آ سکتا ہے, کیوں, 2 زبر ہے. تو یہاں پر جب حالت نصب میں الف لام آیا تو اب یہاں پر المسلمہ ہوگا, مسلمہ نہیں ہوگا. 1 زبر کے ساتھ الف نہیں آتا ہے, 2 زبر کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب تنوین ہٹ گئی تو اب یہاں پر 1 زبر آئے گا, تو حالت نصب میں المسلمہ, اور حالت جر میں المسلمی, سیم ویسے ہی, بس تنوین کو ہٹانا ہے. اب اسی کو اگر ہم مثنیٰ بنائیں گے, جیسے المسلمانی, المسلمینی, المسلمینی, سیم وہی رہے گا, بس اب آپ نے خالی الف لام کو لگانا ہے مثنیٰ کے اندر. اسی طریقے سے جمع کے اندر, جمع مذکر سالم, المسلمون, المسلمین, المسلمین, بس الف لام لگایا, خاص بنا دیا اس کو. اب مؤنث اگر ہو, یہ مسلمتن ہے, مسلمتن سے کیا بنے گا, المسلمتو, المسلمتا, المسلمتی, بس سمپل سا کام ہے. اب اسی مؤنث کو جو ہے آپ نے کیا بنانا ہے بھائی, مثنیٰ بنانا ہے, المسلمتینی, 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 ختم ہو گیا. اب جمع مؤنث سالم بناؤ, المسلماتو, ہاں
اب جمع مؤنث سالم میں آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کیا ہے؟ مسلماتن ہے، مسلماتن، 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 دو پیش دو زیر کے ساتھ ہے. لیکن جب الف لام آئے گا اب تنوین ہٹ جائے گی. المسلماتو ایک پیش، المسلماتی ایک زیر، المسلماتی ایک زیر. کلیئر ہو گیا؟ تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ایک اور خاص پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور زندگی بھر جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ غیر منصرف اسم جو ہوگا جب اس پر الف لام داخل ہوگا تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرے گا، ورنہ غیر منصرف اسم جو ہوتا ہے نا اس کی حالت جر جو ہوتی ہے نا وہ حالت نصب جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مساجدو، مساجدو جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اگر ہم اس کی تینوں حالتیں لکھیں گے، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، ایسے لکھیں گے نا، مفاعلو کے وزن پر ہے نا، مساجدو حالت رفع، مساجدہ حالت نصب، مساجدہ حالت جر. حالت جر میں بھی زبر آیا، کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف دو حالتوں میں سیم رہتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ جب غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہوگا تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرے گا. تو جب یہ بنے گا المساجدو، المساجدہ، المساجدی، اب یہاں پر دی آیا، کیوں؟ غیر منصرف اسم پر جب الف لام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہاں پر وہ زیر قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے صفت ہے اسودو. اسودو افعلو کے وزن پر ہے. اسودو ہم کہتے ہیں سیاہ کو، بلیک کو. حجر اسود ہے نا، کالا پتھر، حجر اسود. ٹھیک ہے نا؟ اسودو جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. اگر ہم اس کو ایسی لکھیں گے تینوں حالتوں میں تو کیسے لکھیں گے؟ اسودو، اسودہ، اسودہ، حالت جر میں بھی زبر. لیکن جب ہم اس پر الف لام داخل کریں گے، اس کو خاص بنائیں گے تو یہ بنے گا الاسودو، الاسودہ، الاسودی. اب دی آیا، کیوں؟ الف لام کی وجہ سے. غیر منصرف اسما پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرتے ہیں. یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے دماغ میں بٹھا کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے ورنہ معنی کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اکبرو ہے، یہ بھی افعلو کے وزن پر ہے. اکبرو، اکبرا، اکبرا غیر منصرف ہے، لیکن جب الف لام لگائیں گے الاکبرو، الاکبرا، الاکبری. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب رہا مبنی. مبنی پہ اگر ہم الف لام داخل کریں گے یا کچھ بھی کریں گے وہ تینوں حالتوں میں سیم رہیں گے، اس کا کوئی آپ نے فکر یہ ٹینشن نہیں لینی، تو وہ آپ صحیح سے انشاءاللہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا تھا بھائی؟ یہ آج ہم نے یہاں پر جانا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے. ہم نے آج 5 اقسام کو جانا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے اسباق میں انشاءاللہ ہم نے اور 2 اقسام کو بھی جاننا ہے، جس میں جو ہے مضاف الی المعرفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی انشاءاللہ ہمیں آگے پڑھنا ہے. تو فی الحال ان 5 اقسام کو ذہن میں رکھو اور مثالیں دیکھو. ان مثالوں کو آپ نے جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے خوب، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورا سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ نے فکر نہیں کرنی کہ ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، یہ ہم نے تھوڑے تھوڑے پڑھے. ان کو انشاءاللہ ہم نے باضابطہ آگے پڑھنا ہے ایک ایک کر کے. آج آپ نے خالی یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ معرفہ کی کون سی اقسام ہے، وہ ہم نے جان لیا. 5 اقسام ہم نے جان لی. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. آج میں آپ کو کوئی ہوم ٹاسک نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے اس کی اور ایک کلاس چلے گی، اس میں آپ کو سارا انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اگر آپ کو آج کی کلاس سے خدا نہ خواستہ کوئی ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں وہ پورا کلیئر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو فکر نہ کریں، آج کی کلاس کو اچھے سے سمجھیں. جو بھی میں نے آپ کو لکھوایا ہے، سمجھایا ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جا جان سے بھی پیارا ہے، جان جا جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا.